الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ خطبے میں نے اخلاق کا تقوی سے تعلق بتایا تھا کہ تقوی کے لیے اخلاق ضروری ہیں. اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ ارشاد بھی کہ متقی انسان اس وقت بنتا ہے جب اس میں تمام خلق موجود ہوں. بس مومن کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ تمام اخلاق کو اپنائے اور وہ تمام اوامر جن کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے انہیں بجا لائے اور تمام نواہی جن سے بچنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے ان سے بچے. تبھی وہ اعلیٰ خلق اس میں پیدا ہو سکتے ہیں جو ایک متقی کے لیے ضروری ہیں. لیکن بعض خلق کی باتیں ایسی ہیں جو اگر ایک مومن نہیں تو پھر اس کے ایمان کا معیار بھی مول نظر ہو جاتا ہے. وہ بھی دیکھنے والا ہے کہ نہیں. تقوی تو بات کی بات ہے، پہلے ایمان کو سنبھالنے کی ضرورت ہے. ان میں سے سب سے اہم بات یا خلق جو ایک مومن کی بنیادی شرط ہے وہ سچائی پر قائم ہونا ہے اور جھوٹ سے بچنا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. بس تم بتوں کی پلیدی سے بچو اور جھوٹ کہنے سے بچو. بس بتوں کی پرستش اور جھوٹ کو ملا کر واضح کر دیا کہ اگر ہمارے اندر سچائی نہیں اور سچی بات کہنے کی عادت نہیں تو یہ ایسا ہی بڑا گناہ ہے جیسے بتوں کو پوجنا. یہ ممکن ہی نہیں کہ ایک مومن کو خدا تعالیٰ کی وحدانیت پر بھی ایمان ہو اور پھر ظاہری یا مخفی بتوں کی پلیدی میں بھی وہ ملوث ہو. بس یہ بہت بڑی اور کھلی اور واضح وارننگ ہے ایک ایمان کا دعویٰ کرنے والے کے لیے، دعویٰ کرنے والے کو کہ اگر مومن ہو تو سچائی کے اعلیٰ معیار بھی اپنانے ہوں گے، ورنہ اپنے ایمان کی فکر کرو. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اس بارے میں بڑی کھول کر توجہ دلائی، بڑے واضح طور پر بیان فرمایا ہے کہ بت کیا ہے اور تم نے اپنے ایمان کو سلامت رکھنے کے لیے، اپنے ایمان میں ترقی کرنے کے لیے کس قسم کے بتوں کی پلیدی سے اعتراض کرنا ہے اور بچنا ہے اور کیا طریقے اختیار کرنا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس مضمون کو
اپنی مختلف کتب میں بھی بیان فرمایا ہے، مجالس میں بھی بار بار ذکر فرمایا ہے، اور بڑے واضح طور پر سچائی کی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ اور اس بارے میں بڑے درد کا اظہار کیا ہے، جو ہر احمدی کو ہر وقت اپنے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اپنے ایمانوں کو مضبوط کرتے ہوئے تقویٰ کی طرف بڑھنے والے ہوں۔ آپ کے مختلف اقتباسات اس بارے میں پیش کروں گا۔ بظاہر ایسی باتیں لگتی ہیں جو ایک جیسی ہیں، لیکن ہر فکرے میں ایک علیحدہ سبق اور نصیحت ہے۔ آپ فرماتے ہیں اپنی کتاب نور القرآن میں کہ قرآن شریف نے دروغ گوئی کو بت پرستی کے برابر ٹھہرایا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، یعنی بتوں کی پلیتی اور جھوٹ کی پلیتی سے پرہیز کرو۔ دونوں پلید ہیں، دونوں گندے ہیں، ان سے پرہیز کرو۔ پھر جھوٹ کی وجہ سے انسان کے خدا تعالیٰ سے دور ہو جانے کا ذکر فرمایا، یا پھر یہ کہنا چاہیے کہ جھوٹے کو اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے۔ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ بتوں کی پرستش اور جھوٹ بولنے سے پرہیز کرو، یعنی جھوٹ بھی ایک بت ہے جس پر بھروسہ کرنے والا خدا کا بھروسہ چھوڑ دیتا ہے، سو جھوٹ بولنے سے خدا بھی ہاتھ سے جاتا ہے۔ جب خدا تعالیٰ بھروسہ چھوڑ دیا تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کے قریب نہیں آتا۔ پھر آپ فرماتے ہیں اسلامی اصول کی فلاسفی میں یہ فرمایا، پھر لیکچر لاہور میں آپ نے یہ فرمایا کہ بتوں سے اور جھوٹ سے پرہیز کرو، یہ دونوں ناپاک ہیں، بس پاک ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جھوٹ اور ہر قسم کے شرک سے انسان بچے۔ پھر آپ نے ایک مجلس میں فرمایا کہ قرآن شریف نے جھوٹ کو بھی ایک نجاست اور رجس قرار دیا ہے، جیسا کہ فرمایا ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ دیکھو یہاں جھوٹ کو بت کے مقابل رکھا ہے، اور حقیقت میں جھوٹ بھی ایک بت ہی ہے، ورنہ کیوں سچائی کو چھوڑ کر دوسری طرف جاتا ہے؟ جیسے بت کے نیچے کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اسی طرح جھوٹ کے نیچے بھی مجوز ملمہ ساری کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک ظاہری صرف پالش کیا ہوتا ہے اپنے باتوں کو، ویسے کچھ بھی نہیں ہوتا اس کے نیچے۔ فرمایا کہ جھوٹ بولنے والوں کا اعتبار یہاں تک کم ہو جاتا ہے کہ اگر وہ سچ کہیں تب بھی یہی خیال ہوتا ہے کہ اس میں بھی کچھ جھوٹ کی ملاوٹ نہ ہو۔ اگر جھوٹ بولنے والے چاہیں کہ ہمارا جھوٹ کم ہو جاوے تو جلدی سے دور نہیں ہوتا، جب ان کو عادت پڑ جاتی ہے تو پھر جلدی سے دور نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ مدت تک ریاضت کریں تب جا کر سچ بولنے کی عادت ان کو ہوگی۔ بعض عادی ہو جاتے ہیں کہ ہر بات میں انہوں نے غلط بیانی کرنی ہوتی ہے، اور نے فرمایا اس کے لیے بڑی محنت کی ضرورت پڑتی ہے، پھر اور بڑا لمبا عرصہ ایک مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، پھر جا کر سچ بولنے کی عادت پڑتی ہے۔ پھر وہ لوگ جو یہ خیال کرتے ہیں کہ دنیاوی کامیابیاں اگر حاصل کرنی ہے تو کچھ نہ کچھ غلط بیانی اور جھوٹ بولنے کی ضرورت ہوگی، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ ان کے ان خیالات کی نفی فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ بت پرستی کے ساتھ اس جھوٹ کو ملایا ہے، جیسا احمق انسان اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر
پتھر کی طرح سر جھکاتا ہے، ویسے ہی صدق اور راستی کو چھوڑ کر اپنے مطلب کے لیے جھوٹ کو بت بناتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بت پرستی کے ساتھ ملایا اور اسی سے نسبت دی جیسے ایک بت سے نجات چاہتا ہے۔ فرمایا کہ جھوٹ بولنے والا بھی اپنی طرف سے بت بناتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس بت کے ذریعے نجات ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں کہ ایسی خرابی آپ آ کر پڑی ہے۔ اگر کہا جاوے کہ کیوں بت پرست ہوتے ہو، اس نجاست کو چھوڑ دو، تو کہتے ہیں کیوں کر چھوڑ دیں، اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا بدقسمتی ہو گئی کہ جھوٹ پر اپنی زندگی کا مدار سمجھتے ہیں۔ مگر میں تمہیں یقین دلاتا ہوں، فرمایا میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ آخر سچ ہی کامیاب ہوتا ہے، بھلائی اور فتح اسی کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں یقیناً یاد رکھو جھوٹ جیسی کوئی منحوس چیز نہیں۔ عام طور پر دنیا دار کہتے ہیں کہ سچ بولنے والے گرفتار ہو جاتے ہیں، مگر میں کیوں کر اس کو باور کروں؟ مجھ پر 7 مقدمے ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں مجھ پر 7 مقدمے ہوئے اور خدا تعالیٰ کے فضل سے کسی ایک میں ایک لفظ بھی مجھے جھوٹ لکھنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ کوئی بتائے کہ کسی ایک میں بھی خدا تعالیٰ نے مجھے شکست دی ہو؟ اللہ تعالیٰ تو آپ سچائی کا حامی اور مددگار ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ راست باز کو سزا دے، سچ بولنے والے کو سزا دے، کبھی ہو سکتا ہے؟ اگر ایسا ہو، فرماتے ہیں اگر ایسا ہو تو پھر دنیا میں کوئی شخص سچ بولنے کی جرت نہ کرے اور خدا تعالیٰ پر سے ہی اعتقاد اٹھ جاوے، راست باز تو زندہ ہی مر جائیں۔ فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ سچ بولنے سے جو سزا پاتے ہیں وہ سچ کی وجہ سے نہیں ہوتی، وہ سزا ان کی بعض اور مخفی در مخفی بدکاریوں کی ہوتی ہے۔ اگر کسی جرم میں پھنس گئے اور سچ بولا اور سزا مل گئی، اس وقت نیکی کا ایک دور آیا عرضی اور سچ بول دیا اور سزا مل گئی، تو انسان کو یہ نہ سمجھے کہ یہ سزا مجھے اس وجہ سے ملی ہے۔ فرمایا یہ جو دوسری غلطیاں تھیں پہلے اور بدکاریاں تھیں، ان کی وجہ سے سزا ملتی ہے اور کسی اور جھوٹ کی سزا ہوتی ہے۔ خدا تعالیٰ کے پاس تو فرماتے ہیں خدا تعالیٰ کے پاس تو ان بدیوں اور شرارتوں کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، ان کی بہت سی خطائیں ہوتی ہیں اور کسی نہ کسی میں وہ سزا پا لیتے ہیں۔ سارا ریکارڈ جو ہماری اعمال کا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ ہے۔ لوگوں کے کمپیوٹر تو خراب ہو جاتے ہیں، ہیک ہو جاتے ہیں، سائبر اٹیک ہو جاتے ہیں، سارے ڈیٹا ختم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس جو ریکارڈ ہے اس کو کوئی نہیں مٹا سکتا، وہ سارا موجود ہے۔ انسان بعض ہیلے بہانے کر کے دنیا کی سزا سے تو بچ سکتا ہے، لیکن خدا تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ اس لیے فرمایا کہ مستقل اپنے آپ کو نیکیوں کی عادت ڈالنی چاہیے اور نیکیوں پر دوام حاصل ہونا چاہیے، اور جب استغفار کرے انسان اور برائیوں سے بچنے کے لیے عہد کرے تو پھر اس پر ہمیشہ قائم رہنے کی کوشش کرے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو یہ فرمایا ہے کہ دنیا دار کہتا ہے کہ کس طرح جھوٹ چھوڑیں، اس کے بغیر گزارا نہیں، یہ صرف بہت بڑے مفاد کے حصول کے لیے نہیں ہے، بلکہ دنیا داروں کی تو یہ حالت ہے کہ ہر معاملے میں چھوٹی سے چھوٹی بات میں بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ چنانچہ گزشتہ دنوں جو نیا نیشنل جغرافی کا آیا رسالہ، اس میں ایک بڑا مضمون تھا، مختلف مضامین تھے جھوٹ کے بارے میں، اور یہ تحقیق تھی کہ ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں۔ اس بات کو بیان کیا ہے
اس میں کہ بظاہر کامیابیاں جھوٹ کی وجہ سے ہوتی ہیں، جس نے فرمایا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کامیابیاں جھوٹ کی وجہ سے ہوتی ہیں، اس نے بھی یہی لکھا ہے۔ اور یہ ثابت کرنے کی کوشش بھی کی ہے اس میں کہ انسان کی فطرت ہے جھوٹ بولنا، حالانکہ انسان کی فطرت نہیں بلکہ ماحول جھوٹا بناتا ہے۔ اور ان لوگوں نے تو پھر کیونکہ اپنے ان کے دنیاوی مقاصد بھی ہوتے ہیں، اسی مضمون میں اس طرح اس کو ہوا دی ہے، جھوٹ بولنے کی کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ بچپن سے ہی عادت ہو جاتی ہے، حالانکہ بچپن میں بھی ماحول ایسا ہوتا ہے جو عادت ڈالتا ہے۔ اور اب تو ان کا یہ حال ہے، بڑے فخر سے تصویریں دی گئی ان لوگوں کی جو جھوٹ بولنے کے مقابلوں میں حصہ لیتے ہیں، بڑے چیمپئن بنتے ہیں اور انعام دیا جاتا ہے اس بات پر۔ چنانچہ ایک انعام حاصل کرنے والے نے کہا کہ بعض کہانیاں کچھ تو میری صحیح ہوتی ہیں جو میں بیان کرتا ہوں، لیکن ان کہانیوں پہ بھی اگر ملمہ سازی نہ ہو جھوٹ کی، جیسا کہ انسان نے فرمایا، تو لوگوں کے لیے انتہائی بورنگ ہو جائیں میری باتیں، کوئی ان پہ توجہ نہ دے۔ اس لیے لوگوں کی توجہ کھینچنے کے لیے جھوٹ بولتا ہوں۔ پھر اسی مضمون میں عام بچوں سے لے کر سیاستدانوں اور مختلف پیشوں سے لے کر سائنسدانوں تک کی یہی باتیں ہیں کہ ان کی باتوں میں جھوٹ شامل ہوتا ہے، اور اس معاشرے میں ماحول میں اتنا جھوٹ ہے کہ ہر جگہ جھوٹ ہی جھوٹ نظر آئے گا، اور ان کے خیال میں اس سے بچنے کی کوئی راہ نہیں، مجبوری ہے کہ ہم جھوٹ بولیں۔ ہم لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کا سچائی کا معیار بہت اچھا ہے مغربی قوموں کا، تو اس مضمون کو پڑھ کر لگتا ہے کہ ان کی ہر بات کی بنیاد جھوٹ پر ہے۔ انہوں نے جو سروے کیا، ابتدائی سروے ایک کیا پہلے، اس سے پتہ چلا کہ ہر شخص روزانہ 3-4 جھوٹ بولتا ہے، اور یہ سب جھوٹ اس لیے ہیں جو مثلا مختلف قسم کے جھوٹ ہیں۔ جھوٹ اس لیے ہیں کہ صحیح رہنمائی نہ کرو، کسی کی گائیڈنس کرنی ہے، کسی کو رہنمائی دینی ہے تو صحیح نہ کرو، اس میں بھی جھوٹ بولا۔ دھوکہ دینا ہے کسی کو، اس کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دینے کے لیے، اپنی کمزوریاں چھپانے کے لیے۔ پھر اور مختلف بہانے ہیں جھوٹ بولنے، وجوہات ہیں جن کی وجہ سے جھوٹ بولا جاتا ہے۔ پھر جو سارا ریسرچ کی ہے، غلط تاثر اپنے بارے میں قائم کروانے کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے، اپنی خود پسندی کے لیے۔ یہ تو چھوٹے چھوٹے جھوٹ ہیں۔ بڑے جھوٹوں میں اس نے ذکر کیا کہ خاوند اور بیوی اپنے تعلقات سے جو ان کے غیروں سے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے، ان کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ جو بیوی اور خاوند کی دوستیاں غلط رنگ میں ہو جاتی ہیں آزادی کی وجہ سے، اس پہ جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ یہ ایک آزاد معاشرے کی یہ بھی بڑی برائی ہے کہ اس طرح آزادانہ میل ملاپ کی وجہ سے غلط تعلقات قائم ہو جاتے ہیں، اور پھر مطلب جھوٹ کا جو پول کھلتا ہے تو پھر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، پھر علیحدگیوں اور طلاقوں تک نوبت آ جاتی ہے ان کی۔ ہمارے ہاں بھی اگر آپ جائزہ لیں تو گھروں کی لڑائیاں، طلاق اور خلع کی نوبت اس لیے آتی ہے کہ جھوٹ کا سہارا لیا جاتا ہے، جبکہ اسی بنیادی نفسیات کو سمجھتے ہوئے ہمیں نکاح کے خطبے میں جن آیات کی تلاوت کرنے کا کہا گیا ہے
ان سے یہ آیت ان میں یہ آیت بھی شامل ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صاف اور سیدھی بات کیا کرو۔ اور پھر آگے فرمایا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، کہ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ بڑی کامیابی حاصل کرتا ہے۔ اب ایک اطاعت میں یہی ہے کہ جب آزادیاں ہوتی ہیں، آزادی کے نام پھر پردے ختم ہوتے ہیں، اور جو پردے ختم ہوتے ہیں تو پھر مشکوک پیدا ہوتے ہیں، اور اس طرح پھر بد اعتمادی پیدا ہوتی ہے، پھر جھوٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے، ایک سلسلہ چل پڑتا ہے جو نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں میاں بیوی کو تعلق میں اس حد تک سچائی کی بات کی ہے کہ کوئی ایج پیش نہ ہو، سچائی کا اعلیٰ ترین معیار ہو، اور اس سے جہاں تمہارے تعلقات خوشگوار رہیں گے تمہارے بچے بھی بہت سے مسائل سے بچیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بھی معاف کرے گا اور فوز عظیم اور بڑی کامیابیاں بھی عطا کرے گا۔ بس یہ خوبصورت حکم ہے اسلام کا، لیکن اس کے باوجود جو قول سدید سے کام نہیں لیتے، اپنے رشتے کو بگاڑتے ہیں، اپنے اعتماد کو جھوٹ کی وجہ سے قائم نہیں رکھتے، اس سے زیادہ بدقسمت اور کون ہو سکتا؟ ہمارے ہاں بھی خلا اور طلاقوں کی شرح اس لیے بڑھ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں سے دوری ہے۔ یہ دنیا دار جن کی کوئی رہنمائی نہیں ہے، وہ بھی میاں بیوی کے آپس کے جھوٹ جو بولنا ہے آپس میں ایک دوسرے کا، اس کو سیریس لائے اس نے لکھا ہوا ہے۔ بڑا جھوٹ ہے، بہت قابل فکر جھوٹ ہے، لیکن وہ جن کی رہنمائی ہے اگر ایسا کریں گے تو اس سے بھی زیادہ سیریس ہو جاتا ہے، اس سے بھی زیادہ خوفناک صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ پھر ایسا کرنے والا اپنے گناہوں کی بخشش سے بھی محروم رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کامیابیوں کا وعدہ ہے اس سے بھی محروم رہے گا۔ بس قابل فکر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایسے رویے رکھتے ہیں۔ اس نے لکھا ہے اس میں یہ بھی کہ لوگ عام طور پر جھوٹ بولتے ہیں اپنی غلطیاں چھپانے کے لیے، جو زیادہ پرسنٹیج ان کی بن رہی ہے، لوگوں سے بچنے کے لیے، لوگوں کا سامنا کرنے سے بچنے کے لیے۔ ملنا نہیں چاہتے تو کہہ دیا کہ گھر پر نہیں ہے، بیوی ہے، بچوں کو کہہ دیا۔ بعض لوگ اپنے بچوں کو کہہ دیتے ہیں کہ آنے والے کو یا فون کرنے والے کو کہہ دو کہ میرے باپ گھر پہ نہیں ہے یا ماں گھر پہ نہیں ہے۔ اس طرح بچوں کو بھی جھوٹ کی عادت ڈال رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ فطرت نہیں ہے، بلکہ بعض عمل ہیں بڑوں کے جو بچوں کو بھی جھوٹ کی طرف لے جاتے ہیں۔ پھر جس نے لکھا ہے کہ بغیر کسی محرک کے عادتاً بھی لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اور عادت بھی اصل میں ماحول کی وجہ سے پڑ رہی ہوتی ہے۔ پھر اس نے لکھا ہے کہ حقائق کو نظر انداز کرنے کے لیے بھی جھوٹ بولتے ہیں، صحیح باتیں نہ بتانی پڑیں، حقائق چھپانے پڑیں، اس کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، اچھا بننے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ لطیفہ سنایا، بڑا مذاق ہو رہا ہے، حالانکہ پاکیزہ صاف مذاق بھی ہو سکتا ہے۔ پھر خود پسندی کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، ذاتی مفادات کے علاوہ ذاتی مفادات ایسے جو مالی مفادات نہ ہو، مالی منفعت نہ ہو، اس کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے۔ مالی منفعت اٹھانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے۔ تو اس سروے نے
علیحدہ ہر قسم کے جھوٹ بولنے والوں کی فیصد شرح نکالی ہوئی ہے۔ تو ان میں غلطیاں چھپانے والے، مالی منفعت والے اور دوسرے جو متفرق مفادات ہیں حاصل کرنے کے لیے اور لوگوں سے بچنے کے لیے، نہ ملنے کے لیے، جب کسی غلطی کرتا ہے پھر آدمی بچتا بھی ہے، جھوٹ بولتے جاتے ہیں جو، تو سب سے زیادہ جھوٹ بولنے کی شرح ان 4 چیزوں میں ہے: غلطیاں چھپانا، مالی منفعت، دوسرے مفادات اور لوگوں سے بچنا۔ ان کا سروے یہ کہتا ہے۔ تو یہ تو ان لوگوں کا حال ہے جو ہمارے میں سے بہت سے لوگ جن کو سمجھتے ہیں کہ ان کا سچائی کا معیار ہمارے سے بہتر ہے۔ اگر یہ لوگ ہمارے لیے معیار ہیں تو پھر ایک مومن کہلانے والے کے لیے قابل فکر بات ہے۔ یہ لوگ تو ویسے ہی خدا تعالیٰ کو نہیں مانتے یا شرک کرنے والے ہیں، لیکن ہم جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور دین کی تعلیم پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ اگر سچائی سے ہٹیں گے تو نہ صرف دین سے دور ہٹتے ہیں بلکہ شرک کے بھی مرتکب ہو رہے ہوتے ہیں۔ بس ہمیں اپنی سچائی کے معیاروں کو پرکھنے کی ضرورت ہے، ان پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ گواہیوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ جھوٹی گواہیاں نہ دو۔ چنانچہ عباد الرحمن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ والذین لا یشہدون الزور، اور وہ لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ بس نہ ہماری گواہیاں مالی منفعت کے لیے یا مفادات کے لیے جھوٹی ہونی چاہیے، نہ کسی اور مقصد کے لیے یہ جھوٹی ہونی چاہیے، کیونکہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ رحمان خدا کے بندے بنیں اور ایمان میں بڑھیں تو پھر ان جھوٹوں سے بچنا ہوگا، بلکہ شیطان سے بچنے کے لیے بھی ضروری ہے۔ اور شیطان کیونکہ جھوٹ بولنے سے رحمان خدا سے قطع تعلقی ہوگی، اس سے تعلق ختم ہوگا، اور جب خدا سے تعلق ختم ہو تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ایک جگہ کہ پھر شیطان سے تعلق قائم ہو جاتا ہے، شیطان کی پکڑ میں انسان آ جاتا ہے۔ ہماری سچائی کے معیار کیا ہونے چاہیے اور کس طرح ہم نے جھوٹ سے بچنا ہے، اس بات کو بیان فرماتے ہوئے ایک جگہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے اس وقت اس نصیحت کی حاجت نہیں کہ تم خون نہ کرو، کیونکہ بجز نہایت شریر آدمی کے کون ناحق کے خون کی طرف قدم اٹھاتا ہے، کسی کا قتل کوئی نہیں کرتا۔ فرماتے ہیں مگر میں کہتا ہوں کہ نا انصافی پر ضد کر کے سچائی کا خون نہ کرو، حق کو قبول کر لو اگرچہ ایک بچے سے، اور اگر مخالف کی طرف حق پاؤ تو پھر فی الفور اپنے خشک منطق کو چھوڑ دو۔ اگر بچہ بھی یہ کوئی سچی بات کر رہا ہے تو اس کو قبول کر لینا چاہیے، ضد نہیں کرنی چاہیے۔ فرمایا کہ سچ پر ٹھہر جاؤ اور سچی گواہی دو، جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے اجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، یعنی بتوں کی پلیدی سے بچو اور جھوٹ سے بھی کہ وہ بت سے کم نہیں۔ فرمایا کہ جو چیز قبلہ حق سے تمہارا منہ پھیرتی ہے، جو سچائی سے تمہارا منہ پھیرتی ہے، سچائی سے دوسری طرف لے کر جاتی ہے، وہی تمہاری راہ میں بت ہے۔ سچی گواہی دو اگرچہ تمہارے باپوں یا بھائیوں یا دوستوں پر ہو، چاہیے کہ کوئی عداوت بھی تمہیں انصاف سے ماننا کرے، انصاف سے ہٹو گے تو جھوٹ بھی ہوگا۔ کسی عیسائی نے یہ اعتراض کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جگہ جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے اور اپنے دین کو چھپانے کے لیے قرآن میں صاف حکم دے دیا ہے کہ جھوٹ بول لو۔
اور جبکہ انجیل میں یہ اجازت کسی قسم کی نہیں ہے۔ اس پر حضرت مسیح موعود نے فرمایا کہ واضح ہو کہ جس قدر راستی کے التزام کے لیے قرآن شریف میں تاکید ہے، میں ہرگز باور نہیں کر سکتا کہ انجیل میں اس کا عشر اشیر بھی تاکید ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن شریف نے دروغ گوئی کو بت پرستی کے برابر ٹھہرایا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، یعنی بتوں کی پلیدی اور جھوٹ کی پلیدی سے پرہیز کرو۔ اور پھر ایک جگہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، یعنی اے ایمان والو، انصاف اور راستی پر قائم ہو جاؤ اور سچی گواہیوں کو للہ ادا کرو، اللہ کے لیے ادا کرو، اور اگرچہ تمہاری جانوں پر ان کا ضرر پہنچے یا تمہارے ماں باپ اور تمہارے اقارب ان گواہیوں سے نقصان اٹھائیں۔ بس یہ معیار ہے سچائی کا، بے شک یہ انصاف کا بھی معیار ہے، لیکن اس انصاف قائم نہیں ہوتا اس وقت تک جب تک سچائی نہ ہو۔ بس یہ معیار ہیں جو ایک مومن کے لیے ضروری ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام اس کی مزید وضاحت کرتے ایک جگہ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے عدل کے بارے میں جو بغیر سچائی پر پورا قدم مارنے کے حاصل نہیں ہو سکتی فرمایا ہے لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، یعنی دشمن قوموں کی دشمنی تمہیں انصاف سے مانے نہ ہو۔ فرمایا کہ انصاف پر قائم رہو کہ تقوی اسی میں ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے، فرماتے ہیں اب آپ کو معلوم ہے کہ جو قومیں ناحق ستاویں اور دکھ دیویں اور خون ریزیاں کریں اور تعاقب کریں اور بچوں اور عورتوں کو قتل کریں جیسا کہ مکہ والے کافروں نے کیا تھا، پھر لڑائیوں سے باز نہ آویں، ایسے لوگوں کے ساتھ معاملات میں انصاف کے ساتھ برتاؤ کس قدر مشکل ہوتا ہے، مگر قرآنی تعلیم نے ایسے جانی دشمنوں کے حقوق کو بھی ضائع نہیں کیا اور انصاف اور راستی کے لیے وسیع کی ہے کہ میں سچ سچ کہتا ہوں، فرماتے ہیں میں سچ سچ کہتا ہوں کہ دشمن سے مدارات سے پیش آنا آسان ہے، مگر دشمن کے حقوق کی حفاظت کرنا اور مقدمات میں عدل اور انصاف کو ہاتھ سے نہ دینا یہ بہت مشکل اور فقط جوان مردوں کا کام ہے۔ اکثر لوگ فرماتے ہیں اکثر لوگ اپنے شریک دشمنوں سے محبت تو کرتے ہیں اور میٹھی میٹھی باتوں سے پیش آتے ہیں، مگر ان کے حقوق دبا لیتے ہیں، وہاں حق دبانے کے لیے جھوٹ بول جاتے ہیں، انصاف سے کام نہیں لیتے، جھوٹ بولتے ہیں۔ فرماتے ہیں ایک بھائی دوسرے بھائی سے محبت کرتا ہے اور محبت کے پردے میں دھوکہ دے کر اس کے حقوق دبا لیتا ہے۔ پھر فرمایا اس کی مثال دی ہے آپ نے، مثلا اگر ایک ذمہ دار ہے تو چالاکی سے کا نام کاغذات بندوبست میں نہیں لکھواتا، جو کاغذات ہوتے ہیں سرکاری رجسٹریاں وہاں نام نہیں لکھواتا، اور یوں اتنی محبت کہ اس پر قربان ہوا جاتا ہے۔ بہت سارے کیس ایسے آتے ہیں جھوٹے طور پر بعض رشتہ دار عزیز اپنے رشتہ داروں کی جائیدادوں کے کاغذات بدلوا لیتے ہیں یا نام نہیں لکھواتے یا صحیح طرح گواہی نہیں دیتے اور ان کو مالی نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پس خدا تعالیٰ نے اس آیت میں محبت کا ذکر نہ کیا بلکہ معیار محبت کا ذکر کیا، کیونکہ جو شخص اپنے جانی دشمن سے عدل کرے گا اور سچائی اور انصاف سے درگزر نہیں کرے گا وہی ہے جو سچی محبت بھی کرتا ہے۔ بس یہ معیار ہے کہ صرف عارضی مفادات کے لیے نہیں، عام روزمرہ کے معاشرتی معاملات کے لیے نہیں، بلکہ ایک مومن کہ سچائی کے معیار وہ ہوں کہ ایک دشمن کو بھی نقصان پہنچانے کے لیے بھی جھوٹ نہیں بولنا۔ جب دشمن سے یہ معیار ہوں گے
سچائی کے، تو پھر آپس کے تعلقات میں سچائی کے معیار بڑھنے کی وجہ سے محبت کے معیار بڑھیں گے، اور محبت میں جھوٹ نہیں ہوتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کسی سے محبت بھی ہو اور پھر جھوٹ بھی بولا جائے، کیونکہ محبت بے اختیار ہوتی ہے۔ بس یہ وہ معیار ہیں جو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر جب ایسے معیار ہوں گے سچائی کے، تو پھر ایک بھائی کو کسی بھی قسم کا انسان دھوکہ نہیں دے سکتا۔ سچائی کی اہمیت بیان فرماتے ہوئے حضرت مسیح علیہ السلام مزید نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حرام خوری اس قدر نقصان نہیں پہنچاتی جیسے قول زور، جھوٹی بات۔ اس سے کوئی یہ نہ سمجھے، یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ حرام خوری اچھی چیز ہے، یہ سخت غلطی ہے۔ اگر کوئی ایسا سمجھے تو غلط ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص جو اضطراراً سور کھا لے تو یہ امر دیگر ہے، لیکن اگر وہ اپنی زبان سے خنزیر کا فتویٰ دے تو وہ اسلام سے دور نکل جاتا ہے۔ اضطراری طور پر سور اور گوشت کھانے کی اجازت ہے، کھا لے، بھوکا مر رہا ہے، کوئی اور چیز ہے، لیکن زبان سے فتویٰ دے دینا کہ سور کھانا جائز ہے، یہ جو ہے اسلام سے دور کر دیتا ہے انسان کو۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حرام کو حلال ٹھہراتا ہے اس طرح انسان۔ پھر فرماتے ہیں غرض اس سے معلوم ہوا کہ زبان کا زیاں خطرناک ہے، اس لیے متقی اپنی زبان کو بہت ہی قابو میں رکھتا ہے، اس کے منہ سے کوئی ایسی بات نہیں نکلتی جو تقویٰ کے خلاف ہو۔ بس تم اپنی زبانوں پر حکومت کرو، نہ یہ کہ زبانیں تم پر حکومت کریں، اور اناپ شناپ بولتے رہو۔ انسان کو اپنی زبان پر کنٹرول ہونا چاہیے، یہ حکومت ہے زبان پر، نہ یہ کہ جو زبان میں آئے بول دیا انسان نے۔ اس سے پھر جھوٹ سچ ہر چیز نکلتی جاتی بات، اور پھر فتنے اور فساد پیدا ہوتے ہیں۔ پھر بس ہر وقت یہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زبان ہمیشہ سچائی کے اس معیار پر قائم ہو جو نہ صرف یہ ہے کہ شرک سے محفوظ رکھنے والی ہے، بلکہ تقویٰ کے معیاروں کو بھی حاصل کرنے والی ہو، اسے محفوظ رہ کر۔ جھوٹ میں ملوث لوگوں کی مختلف حالتیں جو میں نے اس مضمون کے حوالے سے بیان کی تھیں، انہیں سامنے رکھ کر ہر ایک کو اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے کہ کیا اس کسی قسم کے جھوٹ میں ہم ملوث تو نہیں، اگر ہیں تو کس طرح اس سے نجات حاصل کرنی ہے۔ نجات حاصل کرنے کا ذریعہ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس بات کو سمجھنے کی توفیق دے، اور بلکہ سچائی سے بڑھ کر آگے قول سدید پر قائم ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ایک اہم نیکی جو مومن کا خلق ہونی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا قرب دلاتی ہے، وہ عاجزی اور تکبر سے دوری ہے۔ چنانچہ ایک جگہ تکبر کرنے والے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ولا تصائر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا، ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، کہ اور نخوت سے انسانوں کے لیے اپنے گالوں کو نہ پھیلاؤ اور زمین میں یوں ہی اکڑتے ہوئے نہ پھرا کرو۔ اللہ تعالیٰ کسی تکبر کرنے والے اور فخر و مباحت کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی اس مضمون کو بڑی جگہ بیان فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک جگہ کہ ایسے لوگ ہیں جو انبیاء علیہ السلام سے حالانکہ کروڑوں حصے نیچے کے درجے میں ہوتے ہیں، ان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں انبیاء کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں جو 2 دن نماز پڑھ کر تکبر کرنے لگ جاتے ہیں، ایسا ہی روزہ اور حج سے بجائے تزکیہ کے ان میں تکبر اور نمود پیدا ہوتی ہے۔ آج کل بھی رمضان میں بھی بعض لوگ عبادت کرتے ہیں، زیادہ موقع مل جاتا ہے یا کوئی سچی خوابیں آ جائیں، اس کی وجہ سے بے انتہا فخر ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے بچنا چاہیے، استغفار کرنی چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو تکبر شیطان سے آیا ہے اور شیطان بنا دیتا ہے۔ جب تک انسان اس سے دور نہ ہو
یہ قبول حق اور فیضان الوہیت کی راہ میں روک ہو جاتا ہے۔ کسی طرح سے بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے، نہ علم کے لحاظ سے، نہ دولت کے لحاظ سے، نہ وجاہت کے لحاظ سے، نہ ذات اور خاندان اور حسب نسب کی وجہ سے، کیونکہ زیادہ تر انہی باتوں سے یہ تکبر پیدا ہوتا ہے۔ اور جب تک انسان ان گھمنڈوں سے اپنے آپ کو پاک صاف نہیں کرے گا، اس وقت تک وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک برگزیدہ نہیں ہو سکتا، اور وہ معرفت جو جذبات کے مواد ردیہ کو جلا دیتی ہے اس کو عطا نہیں ہوتی۔ جذبات کے جو رد کرنے والے چیزیں ہیں، جذبات ہیں جو غلط قسم کے جذبات ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے جو معرفت مل سکتی ہے اس وقت تک نہیں مل سکتی وہ معرفت جب تک انسان تکبر سے نہ بچے اور عاجزی اختیار نہ کرے۔ فرمایا کیونکہ اس کو عطا نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ شیطان کا حصہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ شیطان نے بھی تکبر کیا تھا اور آدم سے اپنے آپ کو بہتر سمجھا اور کہہ دیا کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ خدا تعالیٰ کے حضور سے مردود ہو گیا، اور آدم لغزش پر چونکہ اسے معرفت دی گئی تھی، اس کو معرفت ملی تھی، اپنی کمزوری کا اعتراف کرنے لگا اور خدا تعالیٰ کے فضل کا وارث ہوا۔ وہ جانتے تھے کہ خدا تعالیٰ کے فضل کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اس لیے دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ دعا پڑھنے کے لیے بھی حضرت مسیح علیہ السلام نے جماعت کو نصیحت فرمائی ہے کہ یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے۔ آج کل بھی آخری اشر سے گزر رہے ہیں، آگ سے بچنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا رحم حاصل کرنے کے لیے ان دعاؤں کی بہت ضرورت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہی وہ سر ہے، یہ راز ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ اے نیک استاد، تو انہوں نے کہا کہ تو مجھے نیک کیوں کہتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ آج کل کے نادان عیسائی تو یہ کہتے ہیں، اس کا مطلب اس فکرے سے یہ تھا کہ تو مجھے خدا کیوں نہیں کہتا، حالانکہ حضرت مسیح نے بہت ہی لطیف بات کہی تھی جو انبیاء علیہ السلام کی فطرت کا خاصہ ہے۔ وہ جانتے تھے کہ حقیقی نیکی تو خدا تعالیٰ سے ہی آتی ہے، وہی اس کا چشمہ ہے اور وہیں سے وہ اترتی ہے، وہ جس کو چاہے عطا کرے اور جب چاہے سلب کرے۔ مگر ان نادانوں نے ایک عمدہ اور قابل قدر بات کو معیوب بنا دیا اور حضرت عیسیٰ کو متکبر ثابت کیا، حالانکہ وہ ایک منکسر المزاج انسان تھے۔ پھر پاک ہونے کا ایک طریق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میرے نزدیک پاک ہونے کا یہ عمدہ طریق ہے اور ممکن نہیں کہ اس سے بہتر کوئی اور طریق مل سکے کہ انسان کسی قسم کا تکبر اور فخر نہ کرے۔ پاک ہونا ہے تو کسی قسم کا تکبر اور فخر نہ کرو، نہ علمی، نہ خاندانی، نہ مالی۔ جب خدا تعالیٰ کسی کو آنکھ عطا کرتا ہے تو وہ دیکھ لیتا ہے کہ ہر ایک روشنی جو ان ظلمتوں سے نجات دے سکتی ہے وہ آسمان سے ہی آتی ہے، اور انسان ہر وقت آسمانی روشنی کا محتاج ہے۔ آنکھ بھی دیکھ نہیں سکتی جب تک سورج کی روشنی جو آسمان سے آتی ہے نہ آئے۔ اسی طرح باطنی روشنی جو ہر ایک قسم کی ظلمت کو دور کرتی ہے اور اس کے بجائے تقوی اور طہارت کا نور پیدا کرتی ہے، آسمان سے ہی آتی ہے۔ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ انسان کا تقوی، ایمان، عبادت، طہارت سب کچھ آسمان سے آتا ہے، اور یہ خدا تعالیٰ کے فضل پر موقوف ہے، وہ چاہے تو اس کو قائم رکھے اور چاہے تو دور کر دے۔ پھر آپ فرماتے ہیں، بس سچی معرفت اسی کا نام ہے کہ انسان اپنے نفس کو مصلوب اور لا شے محض سمجھے اور آستانہ الوہیت پر گر کر انکسار اور عجز کے ساتھ خدا تعالیٰ کے فضل کو طلب کرے اور اس نور معرفت کو مانگے جو جذبات نفس کو جلا دیتا ہے اور اندر ایک روشنی اور نیکیوں کے لیے قوت اور حرارت پیدا کرتا ہے۔ پھر اگر اس کے فضل سے اس کو حصہ مل جاوے اور کسی وقت کسی قسم کا بست اور شرح صدر حاصل ہو جاوے تو اس پر تکبر اور ناز نہ کرے۔ اگر اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا ہو جائے، دعاؤں کی قبولیت کے نظارے دیکھنے لگے، ایک خاص قسم کی دل میں تسکین پیدا ہو جائے، تو پھر اس پر تکبر اور ناز نہ کرو، بلکہ
اس کی فروتنی اور انکسار میں اور بھی ترقی ہو۔ اس تعلق کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے اس فضل کی وجہ سے مزید انکسار میں بڑھو، کیونکہ جس قدر وہ اپنے آپ کو لا شے سمجھے گا، اسی قدر کیفیات اور انوار خدا تعالیٰ سے اتریں گے جو اس کو روشنی اور قوت پہنچائیں گے۔ اگر انسان یہ عقیدہ رکھے گا تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کی اخلاقی حالت عمدہ ہو جائے گی۔ دنیا میں اپنے آپ کو کچھ سمجھنا بھی تکبر ہے، اور یہی حالت بنا دیتا ہے۔ پھر انسان کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ دوسرے پر لعنت کرتا ہے اور اسے حقیقت سمجھتا ہے۔ تکبر دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ہر خلق کو انسان اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرے، ہر اچھی بات کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرے۔ اس کی وضاحت مزید فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ در حقیقت یہ گند جو نفس کے جذبات کا ہے اور بد اخلاقی، کبر، ریا وغیرہ صورتوں میں ظاہر ہوتا ہے، اس پر موت نہیں آتی جب تک اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہو، اور یہ مواد ردیہ جل نہیں سکتے جب تک معرفت کی آگ ان کو نہ جلائے۔ جس میں یہ معرفت کی آگ پیدا ہو جاتی ہے وہ ان اخلاقی کمزوریوں سے پاک ہونے لگتا ہے، اور بڑا ہو کر بھی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے اور اپنی ہستی کو کچھ حقیقت نہیں پاتا۔ وہ اس نور اور روشنی کو جو انوار معرفت سے اسے ملتی ہے اپنی کسی قابلیت اور خوبی کا نتیجہ نہیں مانتا، اور نہ اسے اپنے نفس کی طرف منسوب کرتا ہے، بلکہ وہ اسے خدا تعالیٰ ہی کا فضل اور رحم یقین کرتا ہے۔ جیسے ایک دیوار پر آفتاب کی روشنی اور دھوپ پڑ کر اسے منور کر دیتی ہے، لیکن دیوار اپنا کوئی فخر نہیں کر سکتی۔ سورج کی روشنی دیوار پر پڑتی ہے، روشن ہو جاتی ہے، تو دیوار کو اس پہ کوئی فخر نہیں کہ یہ روشنی میری قابلیت کی وجہ سے ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ ایک دوسری بات ہے کہ جس قدر وہ دیوار صاف ہوگی اسی قدر روشنی زیادہ صاف ہوگی۔ صاف دیوار اور چمکیلی ہو تو روشنی زیادہ چمک کے ظاہر ہوگی، لیکن کسی حال میں دیوار کی ذاتی قابلیت اس روشنی کے لیے کوئی نہیں، بلکہ اس کا فخر آفتاب کو ہے، اور ایسا ہی وہ آفتاب کو یہ بھی نہیں کہہ سکتی کہ تو اس روشنی کو اٹھا لے۔ فرماتے ہیں کہ اسی طرح انبیاء علیہ السلام کے نفوس سے صافیہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فیضان اور فیوز سے معرفت کے انوار ان پر پڑتے ہیں اور ان کو روشن کر دیتے ہیں۔ اس لیے وہ ذاتی طور پر کوئی دعویٰ نہیں کرتے، بلکہ ہر ایک فیض کو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور یہی سچ بھی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا آپ اعمال سے داخل جنت ہوں گے، تو یہی فرمایا کہ ہرگز نہیں، بلکہ خدا تعالیٰ کے فضل سے۔ فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام کبھی کسی قوت اور طاقت کو اپنی طرف منسوب نہیں کرتے، وہ خدا ہی سے پاتے ہیں اور اسی کا نام لیتے ہیں۔ بس جو انبیاء جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں ان کا یہ حال ہے۔ ایک عام انسان کو کتنی عاجزی دکھانی چاہیے اور کتنا اللہ تعالیٰ کے فضلوں پر شکر گزار ہوتے ہوئے مزید جھکتے چلا جانا چاہیے۔ تکبر انسان میں روحانی موت لاتا ہے اور خدا تعالیٰ سے انسان دور ہو جاتا ہے۔ اس بات کو بیان فرماتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہت رحیم و کریم ہے، وہ ہر طرح انسان کی پرورش فرماتا ہے، اس پر رحم کرتا ہے، اسی رحم کی وجہ سے وہ اپنے ماموروں اور مرسلوں کو بھیجتا ہے تا وہ اہل دنیا کو گناہ آلود زندگی سے نجات دیں۔ مگر تکبر بہت خطرناک بیماری ہے، جس انسان میں یہ پیدا ہو جاوے اس کے لیے روحانی موت ہے۔ فرمایا کہ میں یقیناً جانتا ہوں کہ یہ بیماری قتل سے بھی بڑھ کر ہے۔ متکبر شیطان کا بھائی ہو جاتا ہے، اس لیے کہ تکبر ہی نے شیطان کو ذلیل و خوار کیا۔ اس لیے مومن کی یہ شرط ہے کہ اس میں تکبر نہ ہو، بلکہ انکسار، عاجزی، فروتنی اس میں پائی جائے، اور یہ خدا تعالیٰ کے ماموروں کا خاصہ ہوتا ہے۔ ان میں حد درجہ کی فروتنی اور انکسار ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ وصف تھا۔ آپ کے خادم نے اسے پوچھا گیا کہ تیرے ساتھ آپ کا کیا معاملہ ہے، کس طرح آپ سلوک کرتے ہیں تمہارے ساتھ؟ خادم سے پوچھا، اس نے کہا کہ سچ تو یہ ہے کہ مجھ سے زیادہ وہ میری خدمت کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ جماعت کو اس بارے میں نصیحت کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ عام طور پر تکبر دنیا میں پھیلا ہوا ہے، علماء اپنے علم کی شیخی اور تکبر میں گرفتار ہیں، فقراء کو دیکھو تو ان کی بھی حالت اور ہی قسم کی ہو رہی ہے،
ان کو اصلاح نفس سے کوئی کام ہی نہیں رہا، ہر ایک تکبر میں مبتلا ہے، اپنی اصلاح کرنے کی طرف کوئی توجہ نہیں۔ فرماتے ہیں ان کی غرض و غائد صرف جسم تک محدود ہے، اس لیے ان کے مجاہدے اور ریاستیں بھی کچھ اور ہی قسم کی ہیں، جیسے ذکر ارّا وغیرہ، جن کا چشمہ نبوت سے پتہ نہیں چلتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ایسے ذکروں اور مجاہدوں کا تو ہمیں پتہ نہیں لگتا۔ فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ دل کو پاک کرنے کی طرف ان کی توجہ ہی نہیں، صرف جسم ہی جسم باقی رہا ہوا ہے، جس میں روحانیت کا کوئی نام و نشان نہیں۔ یہ مجاہدے دل کو پاک نہیں کر سکتے اور نہ کوئی حقیقی نور معرفت کا بخش سکتے ہیں۔ بس یہ زمانہ بالکل خالی ہے، نبوی طریق جیسا کہ کرنے کا تھا وہ بالکل ترک کر دیا گیا ہے اور اس کو بھلا دیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ عہد نبوت پھر آ جاوے اور تقوی اور طہارت پھر قائم ہو، اور اس نے اس جماعت کے ذریعے چاہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری نیکیاں تقوی پیدا کرنا، ایمان مضبوط کرنا چاہتا ہے، اس جماعت کے ذریعے چاہتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں پس فرض ہے کہ حقیقی اصلاح کی طرف تم توجہ کرو۔ جب جماعت سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو افراد جماعت جو ہیں وہ حقیقی اصلاح کی طرف توجہ کریں۔ آپ فرماتے ہیں حقیقی اصلاح کی طرف تم توجہ کرو، اسی طرح پر جس طرح پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کا طریق بتایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے بتائے ہوئے طریق پر چلتے ہوئے تمام برائیوں سے بچنے اور تمام اعلیٰ اخلاق کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری سچائیوں کے بھی وہ معیار ہوں جو اللہ تعالیٰ کا قرب دلانے والے ہوں، اور ہماری عاجزی کے بھی وہ معیار ہوں جو خدا تعالیٰ کو پسند آئیں۔ ہم حضرت مسیح علیہ السلام کی جماعت کے ایسے افراد بنیں جیسا کہ وہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر